السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم مسلم معاشرے اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرے کے حوالے سے جو یہاں پہ معاشرتی مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جنرل جو بھی مسائل ہیں سیاست سے ہٹ کے۔ سیاست کو ہم ٹچ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس میں پہلے ہی ہر طرف بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، تو ایک کڑمس سا مچ گیا ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں کچھ کہنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم تین دوست ہیں۔ میرا نام شکیل زاہد ہے، اور ایک محمد فہیم میر صاحب ہیں، جن کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سفید کرنے کے بجائے بال سفید کر لیے، تو وہ فہیم میر صاحب ہیں۔ اور تیسرے سہیل مصطفیٰ صاحب ہیں۔ ہم تینوں انجینئرز ہیں، تینوں کلاس فیلوز ہیں یو وی ٹی لاہور کے، الیکٹریکل انجینئر ہیں تینوں جو ہے وہ۔ ہماری ایک پروفیشنل لائف انجینئرنگ کے حوالے سے گزری ہے، لیکن ہمیں ساری عمر پڑھنے لکھنے کا شوق رہا، ہمیں دیگر سیر و سیاحت کا بھی شوق رہا، تو اس حوالے سے پھر اس عمر میں آ کے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مسائل نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جو ہمارے آپ معاشرے کی میں آواز بہت کم ہو گئی اچانک۔ ہیں۔ میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں، ابھی کم ہی ہے۔ نہیں، پھر تیرے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے، ہاں، کیونکہ میں تو بس۔ اب ٹھیک۔ اچھا، اب ٹھیک ہو۔ اچھا۔ ہوں۔ تو ہم نے ساری عمر جو ہے وہ چونکہ نوکری کرتے رہے، تینوں جابز پہ رہے ہیں، اور میں ایک سرکاری ملازم رہا ہوں، باقی دونوں حضرات جو ہے انہوں نے پرائیویٹ نوکریاں کی ہیں، تو ہمیں تو بالکل ٹائم نہیں ملا کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کوئی توجہ دے سکتے۔ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، ہم یہ اتنا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں کہ چیزوں کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھ سکیں، اور اس کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جس بھی مسئلے کو ڈسکس کریں، اس کو صرف مسئلہ ہی بیان نہ کریں، ہم اس کا آخر میں ایک سلوشن دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی ہماری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے، اور یہ ایک دوستوں کی محفل ہے، اور اسی طرح سے ہم جس طرح سے انجینئرز آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اس پروگرام کے دیکھنے کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ جو دوست انجینئرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ یو ٹی کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کس طرح کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو جو آج کا موضوع ہے وہ میں سہیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سہیل صاحب آپ کچھ بتائیے کہ آج ہم کس بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی جی، السلام علیکم شکیل بھائی۔ بات یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہماری گفتگو سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اصل میں ہماری زبان، مادری زبان اردو ہے، تو وقت کے ساتھ دیکھا یہ گیا کہ اردو کے ساتھ ہم نے کافی زیادتی کر دیا، ہر لحاظ سے، اس کو بولنے کے لحاظ سے، لکھنے کے لحاظ سے، اور اس زبان کی مطلب کوئی ترقی اور ترویج کے اوپر پہ ہم نے کام نہیں کیا۔ اور خصوصی طور پہ اب جو ہمارے یہاں پہ جو نظام تعلیم ہے اس میں انگلش میڈیم سکول جو تھے پہلے بڑے لمیٹڈ ہوتے تھے، لیکن گزشتہ 20-25 سال میں وہ ان کی بھرمار ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا کہ اردو زبان کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی، اور ہوا یہ کہ اب تو جو بنیادی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی جو ادائیگی ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ اس میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور اس پر کوئی توجہ نہیں کہ ان بنیادی غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے۔ تو آپ گھر میں دیکھیں، آپ بچوں سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ جس طرح سے الفاظ بولتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جیسے یہ اردو مادری زبان نہیں ہے، بلکہ یہ شاید سیکنڈ لینگویج ہے ہمارے کے اندر۔ تو اب ہمارا مقصد یہ تھا کہ آج ذرا تھوڑا ڈسکس کریں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو اردو الفاظ کی ادائیگی ہے، اور اس کی کیوں وہ اتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ خرابی ہو گئی، اور کیا کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، تصحیح کر سکتے ہیں، اور کس کی ذمہ داری ہے، کن کن لوگوں کی، اس میں کون کون سے افراد ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں۔ آبویسلی اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اردو زبان، اردو الفاظ کی ادائیگی
کو درست کرنے کے کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو تو اس یہ میں ہے جنابی علی ہمارے آج کا پروگرام کا ٹاپک. تو فہیم صاحب، آپ کوئی مثالیں دینا پسند کریں گے کہ کیا ہم غلط العام استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان میں؟ جی بہت بہت شکریہ شکیل صاحب اور سہیل صاحب. میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں سہیل صاحب کی. اردو ہماری قومی زبان ہے، مادری زبان شاید ہماری ہم تینوں کی پنجابی ہی ہے. تو اس میں ایک چیز جس کی میں وضاحت پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے وہ مختلف علاقوں کے ساتھ وہ بدلتا رہتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص لہجے کی ایک خاص طرح کی وہ اردو ہو، جیسے خیبر پختونخوا کی اردو ایک اور طرح کی ہے. جو ہی وہ ادھر پوٹھوہار میں داخل ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی ہیئت بدل جاتی ہے. اسی طرح جو آگے جاتے جائیں تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ تو ایک آپ کے اس کے علاقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آتی ہے بات. لیکن جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو بالکل اردو میں کافی وضاحت کے ساتھ اور صاف طور پہ بیان کر دیے گئے ہیں، ان کو ہم کیسے غلط بولتے ہیں اور جو غلط العام چیزیں ہو سکی ہیں. میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے الفاظ غلط سے ہی، جس کو عام طور پہ اب میجورٹی لوگ جو ہے، اکثریت لوگ جو ہے وہ غلط بولتے ہیں، حالانکہ غلط غلط ہے. تو اس میں جو ہے وہ غین اور لام جو ہے وہ ملے نہیں ہوئے، وہ آپس میں علیحدہ ہیں. تو اس کو غلط بولنا چاہیے. اسی طرح جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے جس کو ہم ملک بولتے ہیں عام طور پہ، وہ ملک ہے، اس میں میم اور لام آپس میں ملے ہوئے ہیں. اسی طرح فلک ہے، یہ حالانکہ بالکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں ملک اور فلک، لیکن ان کا بولنے کا ادائیگی کا طریقہ الگ ہے. یہاں پہ پے اور لام الگ ہیں. تو یہ ایک مثال ہے. اسی طرح ایک اور جو آج کل میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں، اور وہ ہے نون گنا اور واؤ کا استعمال. جہاں پہ مثلا فار ایگزامپل بچوں، بچوں، پاکستانیوں، پاکستانیوں، شاہینوں، شاہینوں. تو اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ جب آپ ایسے الفاظ میں کسی کو مخاطب کر رہے ہیں تو وہ لفظ واؤ پہ ختم ہوگا. جیسے بہت سے بچے ہیں، آپ ان کو بلا رہے ہیں بچوں ادھر آؤ، لیکن جب آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پھر آخر میں نون گنا آئے گا. جیسے بچوں نے آج یہ کھانا کھایا، بچوں نے آج چڑیا گھر کی سیر کی. پاکستانیوں، اب جہاں ہم ان کو اب مخاطب کر رہے ہیں، متحد ہو جاؤ. جب آپ ان کے بارے میں بتائیں گے تو پاکستانیوں نے آج یہ میچ جیت لیا. تو یہ بڑا ایک واضح فرق ہے دونوں میں، اور یہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ غلط العام ہے. اسی طرح ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے خاص طور پہ جو پنجابی علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ وہ ہے. وہ جو ہماری گنتی ہے اس میں 10 کے بعد جو ہے، تو 10 کے بعد جو ہمارے نمبرز ہیں وہ ہے پہ ختم ہوتے ہیں. جیسے 10 کے بعد آتا ہے 11، ہے پہ، گول انڈے والی ہے جو ہے اس پہ ختم ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ ہم اس کو 11، بلکہ کئی لوگ تو اس کو ذرا مزید خراب کر کے 11 بھی بول دیتے ہیں، جو کہ ایک بالکل غلط چیز ہے. اسی طرح 12، 12 نہیں، 13، 14، 15، ان پہ آخر میں نون وون آپ نے نہیں لگانا. اس کو 15 نہیں بولنا، اس کو 15 بولنا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک میرے بڑے فیورٹ جو ہیں وہ اینکر ہیں، جن کو میں کئی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر چکا ہوں کہ لفظ گھنٹہ ہوتا ہے، گھنٹہ نہیں ہوتا. تو وہ حالانکہ میں نے 2 3 دفعہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ابھی بھی گھنٹہ ہی بولتے ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں جس پہ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے، وہ ہے بے عزتی. یعنی اگر آپ نے کسی کی تحقیر کی یا اس کی بے توقیری کر دی تو آپ نے اس کی بے عزتی کر دی. عزت سے جو ہے بے عزت یعنی عزت نہیں کی، جس کو عام طور پہ اب ہم نے غلط العام میں بیزتی بنا دیا ہوا ہے. اور کئی لوگ تو اس کو بالکل ہی کر کے بست کر دیتے ہیں، بستی ہو گئی میری. تو یہ تو اس لفظ بھی میرا خیال ہے بستی ہے. تو ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو خرابی آج کل میں دیکھتا ہوں وہ لفظ حرف خے کی ہے. خے کی آواز جیسے میں بول رہا ہوں وہ خے سے ہوتی ہے. اس کا میرا خیال ہے زیادہ ذمہ داری ہماری جو ہمارے ہمسائے ملک کی میڈیا ہے
فلمیں ہیں اور وہ ہے، ان میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ خے کو بول نہیں سکتے، وہ اس کو کھے بولتے ہیں، تو اس لیے وہ خراب کو خراب اور ختم کو ختم. اور یہ میں نے اب محسوس کیا ہے کہ یہ پاکستانی بھی نئی نسل اب ایسے ہی بولنا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہے خوش آمدید. میں آپ کو اپنی ایک بتاتا ہوں، ہم نے ایک انٹرنیٹ پرووائڈر وہ لگایا، ان کا جو جب ان کو کال کریں تو ان کا میسج آتا تھا فلاں میں خوش آمدید. میں نے 3 دفعہ ان کو شکایت کی کہ یہ لفظ خوش آمدید ہے، آپ ایسے اس کو تبدیل کریں، ٹھیک کرائیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر میں نے تانگ آ کے اپنا وہ انٹرنیٹ پرووائڈر ہی بدل لیا، کیونکہ وہ ہمیشہ خوش آمدید پہ ہی رہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کچھ مثالیں ہیں، جیسے وہ اس میں تلفظ کی غلطی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ میں نے آج یہ کرا ہے، کرا ہے نہیں ہے، لفظ کیا ہے. تو اسی طرح خاص کر لفظ نہیں ہے یہ، اس میں سلینگ میں آپ کہہ سکتے ہیں خاص طور پہ ہوتا ہے لفظ. تو اسی طرح جو لفظ گیا ہے، میں وہاں گیا، وہ گیا ہوتا ہے دراصل. تو اس طرح بہت سے الفاظ اور بھی ہیں، بہت سی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں. تو بیسیکلی آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کس لفظ کا تلفظ، اس کو کہاں سے خارج کرنا ہے، کیسے خارج کرنا ہے منہ سے، اس میں جو ہے کون سے 2 لفظ جڑے ہوئے ہیں، 2 حروف آپس میں ملا کے بولنے ہیں یا علیحدہ علیحدہ بولنے ہیں، اور کہاں پہ آپ نے اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش یا جزم یا تشدید جو ہے آپ نے کہاں پہ لگانی ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ تھوڑا سا خیال رکھیں تو آپ کی اردو کافی بہتر ہو سکتی ہے. جی شکیل صاحب. جی جناب، بہت شکریہ ہے، آپ نے بڑے ہی ایلیبوریٹ کر کے بتایا. اچھا، اس میں فہیم صاحب ایک یہ تو آپ نے یہ بات بتائی، اس میں نے دیکھا ہے اب عام جب آپ پھر رہے ہوں بازار میں اور یا کوئی میسیجز وغیرہ بھی آتے ہیں، تو جو سپیلنگ مسٹیکس ہیں، ہجے کی جو مسائل ہیں، وہ بھی اردو میں بہت آنے لگے ہیں. اس کے خاص طور پہ جو لفظ بالکل ہے، وہ تو بے الف لام کاف لام ہوتا ہے، تو یہ تو اب بے لام کاف لام ہر جگہ عام میں دیکھتا ہوں لکھا ہوا. تو یہ جو ہجے کے جو مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں اب کافی ان کا جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے میرا خیال ہے سہیل صاحب نے بتایا تھا کہ چونکہ ہماری اب انگلش میڈیم زیادہ ترقی کر گیا ہے، یا تو اس کی وجہ سے بھی شاید یہ مسئلہ جو ہے نا وہ آ رہا ہو. اور بقول شخص سے کہ اردو، ان کی سہیل صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اردو جو ہے وہ چونکہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے، لہٰذا ہمارا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہے. میرا خیال ہے مشتاق یوسفی صاحب نے فرمایا تھا، تو جی جی. ہم جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہو چکے ہوئے ہیں. کیوں سہیل صاحب، ہوں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ ہاں، نہیں نہیں، بات صحیح ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تصحیح کیسے ہم کر سکتے ہیں. ایک تو مطلب ریزنز، obviously روٹ کاز انالیسز یا اس کی وجوہات کو دیکھیں تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ پڑھنے کا، اردو کو پڑھنے کا جو ایک شوق ہے اور ایک مواقع ہیں. ایک تو وہ انگلش میڈیم اسکول کی وجہ سے مواقع بھی کم ہو گئے، اور پھر وہ شوق جو تھا، جو کہ بیسکلی بنیادی طور پہ گھروں کے اندر بڑے بہن بھائی کو یا والدین کو دیکھ کے بچوں میں آیا کرتا تھا کہ اردو کا اخبار ہے یا اردو کا کوئی رسالہ ہے. جس طرح اخبار جہاں یا اور رسالے آیا کرتے تعلیم و تربیت بچوں کے، وہ گھروں میں آیا کرتے تھے باقاعدگی سے، اور بچے بھی پڑھتے تھے، بڑے بھی پڑھتے تھے. اور تعلیم و تربیت میں تو ہے نا کہ 8 سال سے 80 سال تک کے بچوں کا ایک رسالہ ہے. تو مواقع کم ہو گئے ہیں اردو زبان کو پڑھنے کے. اور دوسرا ہے کہ ہماری جو زبان ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا ایک خوبصورت اس کی ایک اس میں ایک صفت ہے کہ اعراب جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں تاکہ جو لفظ کی صحیح ادائیگی ہو سکے. تو وہ رواج بھی اب میں دیکھ رہا ہوں بہت کم ہے. بہت کم کتابیں ہوتی ہیں جس میں اعراب لگائے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اعراب کا استعمال بہت ہی کم ہو گیا ہے. اور اردو کے اعراب اتنے اچھے ہیں، اتنے زبردست ہیں یار، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر لگے ہوں تو بالکل صحیح ادائیگی لفظ کی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں انگریزی میں وہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یار پی یو ٹی پٹ ہے تو بی یو ٹی بٹ کیوں نہیں ہے، بی یو ٹی بٹ ہے.
ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ موقع ہی نہیں ہے، وہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ لفظ کو صحیح ادائیگی کے لیے لفظ کے اندر ہی لکھنے میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لگا دی جائے، ہماری زبان میں ہے۔ تو ایک تو اعراب جو ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹ بکس کے اوپر ایک ہونا چاہیے کہ لوگ مطلب جو ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ٹیکسٹ بکس کو کی جو ہے اس کی پبلشنگ کے لیے، اور پھر اس سے پہلے ظاہر ہے اس کو لکھوانا ہے، تو اس کو ایمفیسائز کریں، اس کو زور دیں کہ وہاں پہ اعراب ضرور لگیں لفظوں کے اوپر، تاکہ جب بچے وہ پڑھیں تو وہ صحیح ادائیگی اس وقت ہی ان کو جو ہے وہ ایک موقع مل جائے اس لفظ کی صحیح ادائیگی کا۔ دوسرا والدین، obviously بچے کی جو زبان ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے گھر سے، 3 4 سال تک تو وہ گھر میں رہتا ہے، تو والدین کی تربیت جو ہے نا میرا خیال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، والدین اور پھر آگے ظاہر ہے کہ اساتذہ کی بھی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم والدین کے اوپر کام کریں، ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ وہ گھروں کے اندر اردو زبان، اردو میں لکھی ہوئی کا جو لٹریچر ہے اردو زبان میں، وہ اس کا سلسلہ بند نہ کریں۔ بہت سارے اچھے جو ہے وہ اخبارات بھی ہیں، رسائل ہیں، جریدے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے ذرا کم ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی گھر میں ایک اردو کا جو ہے لٹریچر آنا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعراب، اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں، اور تیسری ظاہر ہے کہ میڈیا ہے، ٹیلی ویژن لوگ دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی ایک جو ہے ایک سوچ ہونی چاہیے کہ یار وہاں پہ ہمارے اداکار ہیں، ہمارے نیوز ریڈرز ہیں، خبریں پڑھنے والے ہیں، تو وہ اپنی تیاری کر کے آئیں، اعراب کا استعمال کریں، لفظ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو یہ کوئی ایک ریگولیشن، سارٹ آف ریگولیشن، obviously اس کے اوپر کوئی ہم سزا تو نہیں دے سکتے، یہ تو ایک معاشرتی ذمہ داری کہہ لیں جو ہے، اور اپنی زبان کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں اب دیکھیں نا، وہ اپنی قومیں اپنی زبان کا بڑا یار خیال رکھتی ہیں۔ کئی یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ انگلش ان کو آتی بھی ہو تو وہ نہیں بولتے انگریزی، اگر زبان آتی بھی ہے وہ نہیں بولیں گے، وہ اپنی زبان ہی استعمال کریں گے۔ تو زبان سے محبت جو ہے نا، یہ آپ کی جو ہے آپ کی ایک بنیادی ضرورت ہے، آپ کی ایک قومی یکجہتی جو ہے اس کا بھی ایک مظہر ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ 2 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کریں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ obviously ایک چیز خراب اب ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا، لیکن پہلا قدم تو بہرحال یہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ہوں۔ اچھا فہیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم ابھی سہیل صاحب نے جو بات کی اس سے مجھے خیال آیا کہ اردو پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ بھی یعنی آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے، اردو کی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ جائیں بڑے بڑے بک سٹورز کے اوپر تو وہاں آپ کو اب اردو کی کتابیں کم نظر آتی ہیں، باہر کے ناول انگریزی کی کتابیں زیادہ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس کا کتابیں پڑھنے کا رجحان کی بات ہے، تو وہ نہ صرف اردو بلکہ انگریزی کی کتابیں کی پڑھنے کا رجحان بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ اب کتاب بینی کی جو جگہ ہے وہ ہم سوشل میڈیا لے چکا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یعنی تھوڑا سا یہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اب ہم نے جو بھی اس کا حل تلاش کرنا ہے اس مسئلے کا، وہ شاید ہمیں سوشل میڈیا اور انہی ذرائع کے ذریعے ہی کرنا پڑے گا جو اس وقت مروجہ ہیں۔ تو میں سہیل صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں تھوڑا سا اگر اس میں کچھ چیزیں جمع کر دوں، تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بہت سی میمز یا اور بہت سے یوٹیوب میں چینلز ہیں اور اس طرح کی بہت سی جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں اگر ہم ایسی جو ہمارے لوگ ہیں جو لیجنڈس ہیں ہمارے، جیسے آپ خود ضیاء محی الدین صاحب کی ریڈنگ کے بہت بڑے فین ہیں، میں بھی ہوں اور میں سہیل صاحب بھی ہیں، تو اگر وہ لوگ وہ ان کا تلفظ اور ان کا جو ہے ادائیگی جو ہے وہ کس طرح رائج ہو جائے یا اس میں فیشن میں آ جائے اس کے سننے میں، تو اس سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح پڑھائی میں جو ہمارے پڑھنے میں جو ہمارے چنندہ جو ہے
ادیب ہیں. جیسے ہمارے خاندان میں مشہور ہے کہ کوئی لفظ جس پہ کوئی کسی کا وہ ڈسپیوٹ ہو جائے کہ یہ کیسے بولنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یوسفی صاحب نے اس کو کیسے بولا یا کیسے لکھا. تو اس پہ وہ ہمارے خاندان میں حرف آخر ہے کہ یہ یوسفی صاحب نے ایسے لکھا ہے تو یہ ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے جن کے ذریعے ہم اس کو جو ہے لوگوں کو صحیح تلفظ کی ادائیگی، اور نہ صرف تلفظ کی ادائیگی بلکہ یوسفی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتاب پڑھنے میں جو لطف ہے وہ شاید کسی فلم دیکھنے یا کسی اور جو ہے دلچسپ چیز میں وہ نہیں ہے. اسی طرح ضیاء محی الدین صاحب کی اگر آپ سنیں ان کی وہ ریڈنگز جو ہیں، تو وہ اتنا لطف دیتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو کسی طرح ہمیں یہ جو ہے یہ چیزیں رائج کرنی پڑیں گی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسکول ہیں، اب تو خیر اسکول اور ہماری پڑھائی صرف ایک وہ نمبر لینے کا اور اس کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ کسی کی جو ہے وہ شخصیت اور اس کے اس میں کیا اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو وہاں پہ بھی مجھے نہیں آپ نظر آتا کہ کہیں بھی کسی اسکول میں بھی پڑھائی کی طرف یعنی ریڈنگ کی طرف ہو کہ کلاس میں جو ہے بچوں کو کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ پڑھو، اور پھر ان کی اصلاح کی جائے کہ یہ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے بولنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے ان چیزوں میں. مشکل. شکیل صاحب. ہاں، میں سہیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو اب اختتام پہ لے جائیں اور پھر پروگرام کو اینڈ کر دیں. ہاں، یہ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے. یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے نا، اور شاید یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو جس پر ہم زیادہ ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں ابھی، ان کو ٹھیک کریں. ابھی دیکھیں، اب ایک ہمارا گروپ تھا، واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا تھا، تو اس میں ایک کچھ دوست جو تھے وہ رومن میں، یعنی لکھتے وہ یعنی اردو کا ہی ایکسپریشن دینا چاہتے تھے، لیکن رومن انگلش میں لکھا کرتے تھے، انگلش کے الفاظ یوز کر کے اردو کو لکھا کرتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. تو ہمارے دوستوں نے بڑا اس کو ریزسٹ کیا، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ پھر لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو. کچھ نے تو گروپ ہی چھوڑ دیا کہ پابندیاں بن سکتا ہے. لیکن یہ لیکن کچھ لوگوں نے پھر وہ اردو میں، اردو کا جو کی بورڈ ہے اس کو یوز کر کے پھر کم از کم لکھنا شروع کر دیا. اس سے آبویسلی آپ کی ادائیگی شاید ٹھیک تو نہیں ہوتی، لیکن کم از کم آپ اردو میں کیسے لفظ کی پہچان ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو کلپس ہمارے آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں نے دیکھا کہ بعض اوقات وہ اس کو جب اردو میں اوور لیپ کرتے ہیں، اس کے اوپر سپر امپوز کرتے ہیں ایک جملے کو جو ادا بھی ہو رہا ہے، تو وہ اس میں بھی وہ غلط طریقے سے وہ لکھ دیتے ہیں، اس کے یا تو غلط اعراب لگا دیتے ہیں یا لفظ ہی غلط لکھ دیتے ہیں. تو اگر یہ کیا جائے کہ کچھ کلپس ایسے بنائے جائیں جس میں ادائیگی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو جملہ اردو میں اس کے اوپر سپر امپوز کیا جائے، جس میں جو ہے وہ صحیح اعراب بھی لگے ہوں، تو ایسی چیزیں، اور وہ انٹرسٹنگ سے کچھ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی کچھ بہتری ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی کسی حال میں بھی. جتنا جو صورتحال ہے بہت زیادہ بگڑی نہیں ہوئی، لوگ کم از کم اردو زبان میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، بات چیت اردو میں ہی کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کی تصحیح ہو سکتی ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے، بڑوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اور یہ سوشل میڈیا کو بچوں کی ہیلپ سے، کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا مؤثر طریقے سے ابھی بھی آج بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ کچھ سیٹنگ کا جب کر رہے تھے تو بچوں سے ہیلپ ہمیں لینی پڑی تھوڑی سی. تو ان کی ہیلپ لیں اور سوشل میڈیا کو ہم لوگ یوز کریں، ٹیم اپ ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ایک مشن بنائیں کہ یار ہم جتنا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے طور پر وہ ہم کریں گے اپنی زبان کو جو ہے وہ دوبارہ ٹریک کے اوپر لانے کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن بھی ہوگی. اس میں پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی پڑھے لکھے، ہم تو شاید اردو زبان کے تکنیکی ماہر نہیں ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ کچھ تکنیکی ماہر بھی شامل ہو جاتے ہیں
اور وہ اپنی کنٹریبیوشن بھی اس میں ڈالتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی زیادہ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ جی شیل صاحب۔ ہاں تو پھر یہ پروگرام ہم اس کے اوپر اینڈ کرتے ہیں، سہیل صاحب کی اور تجاویز اور فہیم صاحب کی تجاویز کے اوپر۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام پہ پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔